محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن مل جل کر خاندان زہرا پر بلند آواز سے سلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید النبیین خاتم المرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآت ذا القربى حقه صلوات محمد. بزرگان ملت اور برادران ایمان، عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران حضرت صدیقہ و طاہرہ بطول وزراء، غم گساران اہل بیت عترت اطہار، عاملان علم و ادب، ارباب فکر و نظر، اس عظیم الشان امام بارگاہ میں اس روایتی اور مسلسل خمسہ مجالس جو برپا ہوتا ہے، اس کی آج یہ چوتھی گفتگو، چوتھی تقریر اور چوتھی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں. سابقہ 3 روز تک جو گزارشات، جو معروضات ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی گوش گزار کیے گئے، انشاءاللہ وہ سب آپ کے اذہان میں محفوظ ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ ہوں گے تبھی آگے کی گفتگو سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کڑیوں سے کڑیاں جب ٹوٹتی ہیں تب جا کر کے ایک ڈور بنتی ہے، ایک مالا بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو عزیزان محترم، آج یہ چوتھی گفتگو اور چوتھی تقریر ہے. مسلسل میں نے پہلے دن وعدہ کیا تھا کہ آیت روز بدل جائے گی، مگر مرکز، محور اور گفتگو کا کعبہ و قبلہ بی بی کی ذات گرامی ہوگی. عزیزان محترم، تفسیر سورہ کوثر ہے، شب قدر کی حقیقت ہے، بنت رسول ہے، 13 معصومین علیہ السلام کی ماں ہے، علی کی زوجہ ہے، محمد مصطفیٰ کی ایک لوتی بیٹی. اور عزیزان محترم، باقاعدہ طور پر آیت تطہیر پہ بھی پہلے روز گفتگو ہو چکی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ مباحلہ بھی، اور عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی، کہ بی بی کے مقابل اللہ نے نہ کوئی پیدا کیا ہے اور نہ انشاءاللہ کوئی پیدا کرے گا. عزیزان محترم، حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس لیے بھی آغاز گفتگو ہو رہا ہے، جو لوگ اپنی ضرورت سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ قضا خانے میں تشریف لے آئیں. آج مجلس اپنے معینہ وقت سے پہلے شروع ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد بھی پھر زنانہ پروگرام ہے. ہمیں وقت کے 11 بجے سے پہلے مجالس کو ختم کرنا ہے تاکہ ہم قوانین ہندوستان کے آڑے نہ آئیں اور وقت پہ ہم اپنی عبادت کو ختم کریں. تو عزیزان محترم، وہ ہستی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہ جس کے لیے رسول فرماتے ہیں کہ میری بیٹی زہرا میرے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے. ام ابیہا، توجہ ہے، ایسی فضیلت نہ کائنات میں کسی نے سنی ہے اور نہ سن سکے گا. توجہ، ماں ماں ہوتی ہے. میں نے کہا کہ دنیا کی کوئی چیز ماں کا بدل بن نہیں سکتی، یاد رکھیے گا. ماں کا بدل دنیا میں کوئی چیز نہیں بن سکتی، اور ماں ہر چیز کا بدل بن جائے گی.
اس لیے ماں کو عربی میں کہا جاتا ہے ام کے معنی ہوتے ہیں کل، ٹوٹل، سب کچھ، یعنی جس کے پاس ماں ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس ماں نہیں ہے سب ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں۔ توجہ ہے؟ اب یہاں سے تھوڑا سا بیدار ہو جائے، اپنی ذہنیتوں کو بالیدہ کریں، روشن خیال ہو کے سنیں۔ آپ، میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے لوگ بیٹھے، تو آپ بھی یہ نہیں سوچیے گا، جو سوچا ہے اور جتنا سوچا ہے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، ایسی فضیلت نہ آپ نے اس سے پہلے کبھی سنی ہوگی کہ آخر حضور نے جناب سیدہ کو ماں کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ جانتے ہو عزیزان محترم، ماں کا وجود پہلے ہوتا ہے، بیٹے کا وجود بعد میں ہوتا ہے۔ نہیں، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنی اماں سے پہلے پیدا ہو گیا؟ یا دنیا میں کوئی ایسا ہے؟ کوئی نہیں ہے نا؟ تو جو اپنی ماں سے پہلے پیدا ہو جائے، ماں پہلے ہوتی ہے، بیٹا بعد میں ہوتا ہے۔ اب حضور نے کہا ہے، یہ لفظ میری نہیں ہے، حضور نے کہا ہے کہ الفاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ توجہ ہے؟ تو اب اس سے نتیجہ کیا نکالے؟ اللہ تو کہتا ہے میں نے مصطفیٰ سے پہلے کچھ پیدا ہی نہیں کیا۔ دیکھیے، میں نے آغاز گفتگو کر دیا ہے، میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں۔ توجہ ہے؟ آغاز گفتگو ہو چکا ہے۔ ماں پہلے ہوتی ہے، بیٹا بعد میں ہوتا ہے، یہی ہے نا؟ دستے اگر جوڑ کے پوچھتا ہوں، سارے بولے ماں پہلے ہوتی، بیٹا بعد میں ہوگا۔ اور اللہ یہ اعلان کر رہا ہے میں نے مصطفیٰ سے پہلے کچھ پیدا ہی نہیں کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، نبی کہتے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو اب دو متضاد حدیثیں ہو گئی نا، یا تو پیغمبر پہلے ہیں یا سیدہ پہلے ہیں، جو ہے، اور دونوں پیغمبر نے کہا ہے۔ تو اب معاملہ کیسے حل ہوگا؟ عزیزان محترم، یہ ان کے معاملے نا عقل سے حل نہیں ہوتے ہیں، توجہ ہے، ان سے لو لگانا پڑتا ہے، دل لگانا پڑتا ہے کہ یہ خود عطا کر دیتے ہیں۔ اصل میں مصطفیٰ نے کہاں سے کہا ہے کہ سیدہ میری ماں ہے؟ جب اللہ بنا چکا نا، مصطفیٰ کو خلق کر چکا، نبی نے کہا نا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اللہ ایک جگہ اور حدیث قدسی میں کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو ہم کائنات نہیں بناتے۔ جو ہے، ماں پہلے ہوتی ہے نا، ماں پہلے ہوتی ہے، یہ دھیان میں رکھیے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا ہم کائنات نہ بناتے۔ پھر اللہ کہتا ہے میرے حبیب اگر علی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا ہم آپ کو نہ بناتے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے حبیب اگر زہرا کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا نہ آپ کو بناتے نہ علی کو پیدا کرتے۔ صلوات بر محمد۔ کائنات کی خلقت کی وجہ ہے حضرت مصطفیٰ، وجہ بنائے کائنات ہے حبیب خدا، اور مصطفیٰ کی وجہ خلقت ہے حضرت زہرا۔ اس لیے نبی نے فرمایا تھا، عزیزان محترم، آج مجھے بی بی کا حق پڑھنا ہے اور پڑھنا تو روزانہ چاہیے تھا۔ توجہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر قیامت تک اس پہ گفتگو کی جائے تو کم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں جو میں نے آیت پڑھی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرے حبیب اپنی سب سے قریب ترین، سب سے مؤنث کا صیغہ ہے، اپنی سب سے قریب ترین خاتون کو، عورت کو، مستور کو اس کا حق دے دیجیے۔ حق کی لفظ رکھی ہے اللہ۔ کیا کہا؟ اے میرے حبیب آپ اپنی سب سے قریب ترین خاتون کو اس کا حق دے دیجئے۔ اب عزیزان محترم، یہ آیت پتہ ہے آپ کو کب نازل ہوئی؟ اب تھوڑا سا چلے، جس میں لوگ دھاندلی مانتے ہیں، میں نے بڑے بڑے جیت لوگوں کو سنا ہے کہ جب حق زہرا کی بات آتی ہے نا، حق حضرت زہرا کی، تو لوگ جو ہے وہ خاموشی اپنا لیتے ہیں، جبکہ بیوی کے حق میں اگر خاموش رہ گئے نا تو یاد رکھیے گا جب میدان محشر ہوگا اور اگر بیوی خاموش ہو گئی تو جنت حرام ہو جائے گی، جہنم واجب ہو جائے گی۔
یہاں بیوی کے حق میں مولا کیجئے تاکہ بیوی کل وہاں آپ کے حق میں بولے۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے یہی کہا کہ بیوی کا حق بیان کرنے میں، ایام زہرا منانے میں کوئی کمی نہ کرنا، تاکہ علی تمہاری قبر میں آ کے شفاعت کرنے میں کوئی کمی نہ کرے جو ہے۔ تو عزیزان محترم، جہاں آنکھ بند ہوئی تب پتہ چلے گا نا کہ یہ کیا ہے اور تمہاری اوقات کیا ہے۔ جہاں منہ پہ مٹی پڑ گئی تب سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت اور خاندان اہل بیت کیا ہے۔ وہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا ہوں، کبھی سال ثواب میں بلائیے گا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو عزیزان محترم، کیا ہے معاملہ پورا؟ قرآن ٹو قرآن سنیے۔ میں قرآن مجید کی آیتیں زیادہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں، ورنہ آیتیں بھی خوب آتی ہیں اور حدیثیں بھی خوب آتی ہیں۔ یہ آیت جو اللہ نے نازل کی کہ اپنی سب سے قریب ترین خاتون کو اس کا حق دے دیجئے، یہ کب کیسے؟ دیکھیے، اس زمانے میں اسلام کے پاس سورس آف انکم، ذریعہ آمدنی دو کون کون سے؟ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، اس کا بھی حکم قرآن میں کہ جو جہاد کے نتیجے میں، جنگ و جدل کے نتیجے میں جو مال، جو اسباب، جو سامان، جو روپیہ پیسہ ہاتھ لگ جائے، اسے کہا جاتا ہے مال غنیمت۔ اس پہ امت کا حق ہوتا ہے، چونکہ امت بھی اس میں مجاہد بن کے لڑی، خون بہا ہے، گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، تلوار چلائی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قتال ہوا ہے، جنگ و جدل ہوئی ہے، مقابلہ آرائی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مہینوں لوگوں نے اپنے خرچ کیے ہیں، شہادتیں پیش کی گئی ہیں، تو اب اس کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ اس پہ مسلمانوں کا، امت کا برابر کا حق ہوتا ہے۔ رسول اللہ جب مال غنیمت بانٹتے تھے تو سب کو ایک حصہ دیتے تھے، مولا علی کو 2 حصے دیتے تھے، سب کو ایک حصہ اور مولا علی کو 2 حصے۔ اب علی آج 1400 سال کے بعد ہضم نہیں ہوتا تو اس زمانے میں مولا علی کیسے ہضم ہو جاتے لوگوں کو؟ ارے علی کو مل رہا ہے اتنا اور ہمیں ایک، علی کو ڈبل۔ آج آپ تبرک دینے میں کر دیجئے، کسی کو 2 دیجئے اور کسی کو 1 دیجئے۔ ہم وہ تو رشتہ دار ہیں، چہرہ دیکھ کے تبرک بانٹتے ہیں بھائی۔ کسی کو 2 دے کے بتائیے، بچا رہ جائے توجہ ہے، لیکن اگر بٹ رہا ہے تو برابر سے بٹے، توجہ ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا کچھ لوگوں کے پاس تبرک لے کے جاتے ہیں وہ لیتے نہیں، پہلے لے لیتے تھے اب وہ لیتے نہیں، توجہ ہے۔ اب پتہ نہیں ان کی ذہنیت کو کیا ہو گیا۔ میں نے کہا ان کی ذہنیت کو کچھ نہیں ہوا، اللہ نے قرآن میں وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے ہر نجاست کو دور رکھا ہے۔ ان کم وقتوں کی کیا اوقات ہے کہ یہ مجلس حسین کا تبرک نہ لے؟ اصل میں یہ پاکیزگی ہے، نجس ہاتھوں، یہ جنگ و جدل سے حاصل نہیں ہوتا، قتال سے نہیں حاصل ہوتا، بلکہ اسلام کے روب، اسلام کے دبدبے، اسلام کی ہیبت کی وجہ سے جو مال حاصل ہو جائے اسے کہا جاتا ہے مال فے۔ اس میں امت کا کوئی حق نہیں ہوتا، یہ اللہ کا ہے، رسول کا ہے اور کس کا ہے؟ قربا کا ہے۔ اس میں بھی وہی لفظ ہے، آیت جا کے پڑھیے گا، جہاں خمس والی آیت میں جو اللہ نے کہا وہ لام کے ساتھ کہا ہے، لام لام تاکید، اور وہاں اللہ نے جو کہا ہے وہ لام لام ملکیت، توجہ ہے، یعنی وہ ان کی ملکیت میں ہوتا ہے، وہ چاہے تو یہ غریب فقیروں کو دے دیں اور چاہے تو نہ دے۔ حق کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، مال غنیمت میں بھی اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور ذوی القربیٰ کا، اور یہی ہے اموال فے۔ توجہ، تو مال فے میں کسی قسم کا کوئی حق امت کا نہیں ہوتا۔ اب آ جائیں فدق کے اوپر۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ وہ کسی باغ آپ کا نام ہے۔
دور کر دیجیے اس کو آج. کسی باغ باغیچے کا نام فدق نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ریاست اور جائیداد کا نام ہے فدق، جس کے اندر 7 باغات تھے، ایک نہیں، کتنے؟ 7. کئی عدد پانی کے کنویں تھے، پانی کے، اور چشمے تھے. آپ نے شاید اس جملے پہ غور نہیں کیا. عرب میں آج بھی چلے جائیے تو پیٹرول وہاں 1 روپے لیٹر ملتا ہے اور پانی 20 روپے لیٹر ملتا ہے. وہ بندہ تو کروڑ پتی ہوتا ہے جس کے پاس تیل کا کنواں ہو، لیکن وہ بندہ ارب پتی ہو جاتا ہے جس کے پاس پانی کا کنواں ہو. وہاں کئی عدد تھے پانی کے کنویں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میراث تھی. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ مشہور کیسے ہو گیا باغ فدق، باغ فدق. آسان کروں بات. آپ کے اسی مہاراشٹر میں ناگپور ہے، اسی مہاراشٹر میں آتا ہے. اس کا دوسرا نام ہے اورنج سٹی، سنتروں کا شہر. تو کیا مطلب؟ وہاں سنترے سنترے بھرے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہے. ایئرپورٹ نہیں ہے، بس اسٹاپ نہیں ہے، ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، اور دیگر کاریالے، بینک ہے اور دیگر کاریالے سب نہیں ہے. اب بھیا جو شہر میں ہوتا ہے وہ سب کچھ ہے اس میں. ایک مخصوص جگہ ہے جہاں سنتروں کی کھیتی ہے، زیادہ میٹھے ہوتے ہوں گے اس لیے مشہور ہو گئے. بنارسی بیر بہت مشہور ہے، تو کیا بنارس میں بیر ہی بیر ہے اور کچھ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، کسی چیز کا مشہور ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہاں وہی چیز پائی جاتی ہے. توجہ ہے؟ تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ باغ فدق کے نام سے کیوں مشہور ہو گیا. ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسا باغ رہا ہو جس کے پھل بہت میٹھے ہوتے ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کی زبان پہ آیا کیا باغ فدق. ورنہ یہ ایک بہت بڑی ریاست اور جاگیر کا نام ہے. اب سمجھ گئے آپ؟ اب کبھی نہ سوچئے گا کہ فدق جو ہے وہ باغ باغیچے کا نام ہے. میں نے ایک صاحب کی روایت میں یہ بھی پڑھا ہے، اللہ کے صاحب باغ فدق میں تھا کیا جو وہ دے دیتے؟ چند کھجور کے سوکھے پیڑ تو تھے. اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ چند کھجور کے پیڑ کے لیے اتنی لڑائی ہوگی؟ میں چند کھجور کے پیڑ دے دیتے، کائے کے لیے لعنتی بن گئے. تو ان کا نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ چند کھجور کے پیڑ نہیں تھے، ملنا جھوٹ بولنا ہے. یہ ایک پوری ریاست تھی، پوری ایک جاگیر تھی. اب یہ اسلام کے ہاتھ کیسے آئی یہ تو سمجھ میں آ گیا نا. میں بالکل تاریخ ایسے سنی جاتی ہے خاموشی سے. جہاں بلوانا ہوگا میں انشاءاللہ اشارے کروں گا، آپ بولیے. ابھی خاموشی سے سنیں. ایک ریاست، ایک پراپرٹی، ایک جاگیر، ایک جائیداد کا نام ہے خیبر، کسی باغ باغیچے کا نام نہیں ہے. اتنی بڑی جاگیر کا نام ہے کہ 40 لاکھ درہم اس کی سالانہ آمدنی تھی. کتنی؟ 40 لاکھ درہم. درہم و دینار میں فرق ہوتا ہے. ایک چاندی کا ہوتا ہے، سونے کا ہوتا ہے. یہ سونے والا کئی ٹن سونا بنتا ہے، کئی ٹن. میرے ذہن میں اس وقت وہ روایت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا آپ کو کتنے ٹن، کتنے من سونا کی آمدنی تھی اس ایک جاگیر فدق سے، جو حضور غریبوں پہ، مسکینوں پہ، اور یہی جناب زہرا بھی کرتی، یہی حضرت زہرا بھی کرتی تھی وظیفے معین. بہرحال مجھے آگے جانا. تو یہ اتنی بڑی پراپرٹی یہ ہاتھ کیسے آئی اسلام کے؟ ابھی آپ نے سن لیا نا، مال فے. اہل سنت بھی تسلیم کرتے ہیں کہ باغ فدق جو ہے یہ مال فے میں آتا ہے، یعنی اس میں جنگ نہیں لڑی گئی، یہ روب اسلام کی وجہ سے حاصل ہو گیا. اب آپ کہیں گے روب اسلام کی وجہ سے کیا؟ دیکھیے 24 رجب سن 7 ہجری کو خیبر فتح ہوا. کیا فتح ہوا؟ اسلام کی سب سے بڑی جنگ کا نام ہے جنگ خیبر. یوں تو جنگ صفین ہے جو 18 مہینے چلی ہے، لیکن جو مال کے لحاظ سے ہے، ایسے کے لحاظ سے وہ سب سے بڑی جنگ ہے جنگ خیبر. اس لیے کہ یہودیوں کا ورلڈ بینک تھا قلعہ قابوس. مولا علی علیہ السلام نے کمر توڑ دی تھی. یہ تو مسلمان ہوتے تو وہیں ہار کے بیٹھ جاتے، تو بے غیرت ہے موسیٰ کی قوم، ضدی ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئے، کھڑے ہو گئے، ورنہ یہ ختم ہو گئے تھے جب مولا علی نے قلعہ قابوس میں اسلام کا پرچم لہرایا.
اب یہ ہمارے ہاں کی نہیں، یہ اہل سنت بخاری کی روایت ہے کہ مطلب خیبر سے پہلے مسلمانوں کے بچوں کو کھجور نصیب نہیں ہوتی. کھجور یعنی آپ کی ممبئی کا بڑا پاؤ، جو غریب آدمی ہے وہ بھی کھلا دے گا، اور جو بیچنے والا ہے وہ دیکھے گا یقیناً اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ فری میں دے دے گا کہ بھیا کھا لے، یہ کون سی بہت قیمتی چیز ہے نا. ایسے ہی کھجور تھے عرب میں. اب سوچئے کھجور نصیب نہیں ہوتے تھے لوگوں کو خیبر کی جنگ سے پہلے. اور اب سنی ہی رائٹر لکھ رہا ہے، ہمارا رائٹر نہیں، کہ مولا علی کی شجاعت کے صدقے میں جب خیبر فتح ہوا تو جنہیں کھجوریں نصیب نہیں ہوتی تھی وہ ان کے بچے اشرفیوں سے گوٹی کھیلتے تھے. سلوات پڑھیے عظمت شجاعت مولا. اچھا جب خیبر فتح ہو گیا نا تو پورا خیبر فتح نہیں ہوا تھا، پورا علاقہ فتح نہیں ہوا تھا. صرف ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا قلعہ قانوس، وہ مولا علی علیہ السلام نے فتح کیا. سمجھ گئے؟ وہ اس پہ مولا کا پرچم لہرایا تھا، وہ مولا نے اسے فتح کیا. خیر اسلام میں بہت سے غنی بن گئے، لیکن اتنے غنی نہیں بن سکے جتنے بننے چاہیے. پیٹ تو بڑے بڑے ہو گئے لوگوں کے پیٹ بہت نکل آئے، حرام کا کھاتا تھا، ٹھیک ہے، علی کی شجاعت کا صدقہ کھاتا تھا، لیکن وہ بات نہیں آئی تھی اسلام میں. سنیے گا، غور سے سنیے گا، اسلام اتنا مالدار نہیں ہوا تھا. اب ہوا کیا کہ جب مولا علی علیہ السلام نے خیبر فتح کر دیا، میں کیا کہہ رہا ہوں، اسلام کے روب اور دبدبے سے جو مال حاصل ہو اسے کہتے ہیں مال فے. اب یہی اپنے بچوں کو سمجھانے لگا ہوں کہ اسلام کا روب کیا ہوتا ہے، دبدبا کیا ہوتا ہے، ہیبت کیا ہوتی ہے. جب خیبر فتح ہو گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے گروہ بنایا کہ اس خیبر کے راستے سے جب بھی کوئی قافلہ گزرے گا تو ہم مسلمانوں کو چن چن کے ماریں گے. اگر کوئی غیر مسلمان ہوتا تھا تو وہ چھوڑ دیتے تھے اور چیک کرتے تھے کہ مسلمان ہے یا نہیں، اور اگر مسلمان ہوتا تو وہ لوٹتے تھے پہلے اور اس کے بعد اسے قتل کرتے تھے. اب ایک جملہ کہوں بیٹھے ہو پوری مجلس کے ساتھ، کافروں کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ چن چن کے مارتے ہیں کہ مسلمان کون ہے. توجہ ہے، اب اگر کوئی تمہیں چن کے مارے ہزارہ میں یا کسی جگہ پر شیعان علی، تو کم سے کم انہوں نے مار کے اپنے کفر کو ثابت کر دیا، تمہارے ایمان کو ثابت کر دیا. صلوات پر محمد شیعان حیدر کرار کو یا جس جگہ بھی شیعان حیدر کرار کو قتل کیا گیا، ابھی تک تو ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہم کیا ہیں. تم نے مار کے یہ تو پکا کر دیا کہ یہ علی کے شیعہ ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے کردار ایسے نہ ہو، لیکن تم نے مار ڈالا. ہمیں نہیں پتا تھا بھائی نجات ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن تم نے مار دیا علی کے نام پر. تم نے مار دیا ہمیں رسول کی محبت میں. تو ہم کم سے کم بروز حشر یہ تو کہیں گے مولا علی اب شفاعت کر دیجئے، اس لیے کہ زندگی تیرے نام پہ قربان کی ہے. صلوات پر محمد. زندگی کا کیا بھروسہ ہے، اللہ جانے ہم کیا کرتے ہیں. کوئی روز کا کمانا کھانا اور جو مل جائے وہ کھا لینا. یہ دیکھنا بھی نہیں کہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، پیٹ کے اندر جانا چاہیے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہماری زندگی کیسی گزرتی، لیکن تم نے مار ڈالا علی کے نام پر. توجہ ہے. اور عزیزان محترم،
یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں یہ تو صدقہ ہی معصومین کا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہم سے مادی چیزیں نہ مانگا کرو۔ کیا مادی چیزیں مانگتے ہو جو ہمیں غلام دے دیتے ہیں؟ اولاد مانگتے ہو، پیسہ مانگتے ہو، روزی مانگتے ہو، یہ تو ان کے غلام عطا کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک بحث چل رہی تھی کہ علی کا چاہنے والا امیر ہوتا ہے یا غریب ہوتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں پورا واقعہ۔ ایک شخص آیا تھا امام کے پاس، آنے کے بعد کہتا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں اور غریب ہوں۔ مولا نے کہا دو بات نہ کر، دو بات نہ کر، آپ کا شیعہ ہوں اور غریب ہوں، یا تو یہ کہے کہ میں غریب ہوں یا تو یہ کہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ اس نے کہا نہیں مولا، میں آپ کا شیعہ بھی ہوں اور غریب بھی ہوں۔ مولا نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، بھٹے یار دکھ نہیں رہے ہم، تنگ حال تنگ دست ہے، فقیروں جیسی کنڈیشن ہے ہماری، گھر میں کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، 1 روپیہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا نے کہا اس کے سامنے دولت کے انبار لگاؤ، شاید یہ امام رضا سے ہے۔ کہا مولا نے اس کے سامنے دولت کے انبار لگاؤ، لگا دیے ڈھیر سارے۔ کہا اتنی کافی ہے اور؟ کہا مولا اس کو تو نسلیں پل جائیں گی۔ کہا لے جاؤ۔ اس نے کہا میں کچھ مزدوروں کو بلا لوں، اتنا سارا کون لاد کے لے جائے؟ مولا نے کہا لیکن اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ کہا کیا قیمت؟ کہا تیرے دل میں جو ہماری محبت ہے اسے مجھے بیچ دے، یہ سارا مال لے جا۔ وہ کھڑا ہوا دولت پہ ٹھوکر ماری، کہتا مولا اگر پوری کائنات کو دولت سے بھر دیں گے تو عشق علی کا سودا نہ کروں گا۔ علی 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 علی، بچے بھوکے مرتے ہیں مر جائیں، میں بھوکا مرتا ہوں مر جائیں، لیکن عشق علی کا سودا نہ ہوگا۔ مولا کہتے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ اپنے دل میں رکھتا ہے، اب کہتا ہے نہیں آپ کی سلوات وقت بہت کم ہے، جس ذات کی سلوات ہونا چاہیے۔ اور پہ صلی اللہ بار بار آئے، قصیدہ پڑھنے سے پہلے گلے میں ہار آئے، قصیدہ پڑھنے سے پہلے گلے میں ہار آئے، جو نہ بھیجے صلوات آل احمد پر، خدا کرے کہ اسے 3 دن بخار آئے۔ بات مولا نے معرفت کی ہے، معرفت کہ جس دن انہیں پہچان لوگے تو پھر مادی چیزوں کا سوال مجھ سے کرو گے نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کا پورا واقعہ ہے، میں یہ واقعہ نہ بیان کرتا اگر آپ نے مجھے بھرپور داد دے دی، لیکن میری عادت ہی نہیں ہے آگے بڑھنا، رٹ کے بیٹھے نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری آئے، آنے کے بعد کہا یا علی مشکل کشائے دو جہاں ہیں آپ، حلال مشکلات ہیں آپ، مشیت کا کاروبار چلانے والے ہیں آپ، حامل ذوالفقار ہیں آپ، ید اللہ ہیں آپ یا علی، کائنات کے مالک و مختار ہیں آپ، سید و سردار ہیں آپ۔ کہ یا علی 3 روز ہو گئے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، چولہا بجھا ہوا ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بیوہ ہماری جو زوجہ ہے وہ بھوکی ہے، میں بھوکا ہوں۔ مولانا کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا یا علی کچھ انتظام کریں، آپ حلال مشکلات ہیں، آپ مولائے کائنات ہیں، آپ کے در کے سوا نہ کسی در پہ یہ ہاتھ پھیلا ہے نہ پھیلے گا۔ مولانا نے کہا جاؤ ابو ذر سڑک پہ جاؤ اور جو سب سے بڑا ڈھیلا یا در تمہیں ملے وہ اٹھا کے لے آئے۔ جناب ابو ذر گئے اور جو سب سے بڑا ڈھیلا تھا جیسا فرمانے مولا نے وہ ڈھونڈ کر کے لے آئے۔ کہا یا علی یہ لیجیے، کہا لیجیے نہیں، اس پہ زور سے کہو یا علی دم کرو۔ نہیں متوجہ نہیں ہوئے، زور سے کہو یا علی اور دم کرو اس پہ۔ ابو ذر نے کہا یا علی اور دم کیا۔ اب وہ مٹی کا ڈلا نہیں تھا، سونے کا ٹکڑا بن چکا تھا۔ ابو ذر لے جاؤ، غربت دور کرو، فاقے دور کرو، اسرت و تنگ دستی دور کرو، جاؤ موج کرو علی کے صدقے میں۔ لیکن میں نے وہی کہا کہ معرفت ہوگی، توجہ ہے، تب اس نتیجے تک پہنچے گا کہ نبی کہیں گے کہ ابو ذر کے جیسا سچا کسی نے نہیں دیکھا۔
علی کا نوکر بننے کے لیے کردار چاہیے، کردار۔ اتنا بڑا سونے کا ٹکڑا تو مل گیا تھا، خوب عیش کرتے جاتے، مگر علی کے غلام ایسے ہی ہوتے، وہ گئے اس کو وہیں رکھا، اس سے بڑا ادھا لے گیا اور اسے توڑنا شروع کیا، چور چور کر ڈالا، اور جو سب سے چھوٹا ٹکڑا تھا اسے یوں اٹھایا، ایسے دیکھا، جیب میں رکھا اور جانے لگے۔ علی جانتے سب تھے، بلایا ابو ذر ادھر آؤ، ابھی تو رونا رو رہے تھے، فاقے ہے، بھوکمری ہے، تنگ دستی ہے، یہ ہے وہ ہے، اب سونا مل گیا تو سب توڑ کے یہیں پھینک کے جا رہے ہو۔ کہا مولا، نکالا، کہا مولا یہ آج کے لیے تو کافی ہے، جملہ سمجھنا، کہا مولا آج کے لیے اتنا کافی ہے، کہا یہ تو آج کے لیے ہے نا، پھر کل کیا کرو گے، پرسوں کیا کرو گے، نرسوں کیا کرو گے؟ اب سنو، علی کے غلام نے ایک جملہ کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ کے جیسا مولا نہ ہو۔ بس یہ ہے کہ اپنی حیثیت کو آپ پہچان لیں۔ میں کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو محبت علی میں مات ڈالے جاتے ہیں، کم سے کم وہ مولا کائنات سے صلہ تو مانگیں گے، وہ تو ہمارا بھی کھولتا ہے، لیکن پھر سوچتے ہیں زندگی کا بھروسہ کیا کبھی تو مرنا ہے؟ نہیں پہنچی بات، اما کہ ہمیشہ زندہ رہو گے تو ایسی ویسی موت مرنے سے اچھا یہ ہے کہ محبت اہل بیت میں قتل ہو جاؤ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، دنیا تمہیں شہید کہے گی، اللہ کے نزدیک تم مکرم ہو جاؤ گے اور زندہ رہو گے۔ توجہ ہے؟ تو عزیزان محترم بات کہیں اور نہ چلی جائے، ایک جملہ مدرجہ تھا جو میں نے عرض کر دیا، تو وہ یہودیوں کا جو لشکر تھا جو انہوں نے تشکیل کیا تھا، وہ چن چن کے مسلمانوں کو مارتے تھے اور خیبر کا بدلہ لیتے تھے اور چڑھاتے تھے، کہا اپنے نبی کو جا کے بتا دے۔ توجہ، مولا ایک دن جب نبی کو یہ معاملہ پتہ چلا، نبی کے کانوں تک یہ بات گئی، معاملہ حد سے آگے ہو گیا ہے، پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا یا علی آپ جائیے، اور جانے کے بعد ان یہودیوں کو پیغام دیجئے کہ یا تو اپنی حرکت سے باز آ جائے یا جنگ کے لیے پھر تیار ہو جائیں، کمر کس لیں۔ وہ حکم رسول تھا، مولا چلے، مولا تو مطمئن ہو کے جا رہے تھے، صحابہ میں کھلبلی مچ گئی، یا رسول اللہ اکیلے بھیج رہے ہیں دشمنوں کی بستی میں، نہ سپاہی، نہ لشکر، نہ ہتھیار، نہ تیز گھوڑا، اکیلا علی جائے گا اور وہ بھی دشمنوں کے نرغے میں؟ کہ تجھے پتا نہیں یہ اللہ کا شیر ہے، یہ شرکت پسند نہیں کرتا۔ کہا یہ شیر الہی ہے، اب تم نہ گھبراؤ، گھبرائیں گے تو وہ یہودی جن کی طرف جا رہا ہے یہ شیر الہی، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تم تو مسلمان ہو، تمہیں علی کی شجاعت کا اندازہ نہیں، تمہیں علی کی طاقت نہیں معلوم، مربی کو کھا لیتے کہ اب تو وہ بھی مارا گیا ہے، تمہیں کیا پتا میں کس کو بھیج رہا ہوں، روب اسلام کیا ہوتا ہے یہ بتانے لگا۔ اب مولا کائنات جب پہنچے اور خیبر کے چوراہوں سے، گلی گلیاروں سے، بازاروں سے مولا نے گزرنا شروع کیا، اکیلے شیر نر کی طرح بڑے اطمینان سے نفس مطمئنہ کا مالک چل رہا۔ اب جب یہودیوں کی نظر پڑی کہ مولا کائنات آ رہے ہیں، پڑے تو بڑے غور سے دیکھتے رہے، بڑے غور، جب پہچان لیا تو ایک دوسرے کو کوہنی کر کے، ارے یہ وہی تو ہے نا جو 40ویں روز آیا تھا؟ ہاں بھائی صحیح کہہ رہے، ارے یہ وہی تو ہے نا جس نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو اٹھایا تھا؟ ارے یہ وہی تو ہے نا جس نے پتھر پہ علم ڈالا تھا؟ کہا یہ وہی تو ہے نا جس نے مرحب کو پچھاڑا تھا؟ کہا یہ وہی ہے جس نے حارث کو مارا تھا، جس نے انصر کو مارا تھا، جو ہم سے جنگ جیت کے لے گیا؟ آپس میں باتیں کر کے کہتے ہیں، گلوں کو پکڑ کے، سینوں کو پکڑ کے، یا اللہ یہ ہماری بستی میں پھر بھی آیا ہے، صلوات پڑھیے پر محمد۔ نہیں اس سے بہتر صلوات، اس سے بہتر۔ مولا علی کے ٹچ میں
ہمیں وہ منظر دیکھنے کو ملتا کہ دشمنوں کی بستی میں علی کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، جو آتا ہے وہ علی کا ایک نیا قصیدہ پڑھتا ہے، یہ وہ 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 ہے۔ اور اب اس کے بعد جب مولا بیچ ان کی بستی کے بالکل قلب میں مولا پہنچ گئے تو مولا نے کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اس دن مجاہد آیا تھا، آج مبلغ آیا ہے۔ آج مجاہد بن کے نہیں، مبلغ بن کے آیا، پیغام رسول ہے جو تمہیں دینا ہے۔ کہا آپ نے سب سرداروں کو اکٹھا کرو، سارے سردار اکٹھا ہوئے، رات میں مولا علی سے میٹنگ ہوئی، مولا گئے، مولا نے کہا تم بے گناہ مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہو؟ کیا بگاڑا مسلمانوں نے تمہارا؟ بیچارے غریب لوگ کیوں مار رہے ہو؟ کیا انہوں نے خیبر فتح کیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا انہوں نے مرحب کو مارا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا انہوں نے در خیبر اکھاڑا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا انہوں نے انصر کو مارا تھا؟ کہا نہیں۔ کلہ قاموس پہ انہوں نے پرچم اسلام لہرایا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کس نے کیا تھا؟ کہا آپ نے۔ تو کہا بستی تمہاری ہے، لوگ تمہارے، بستی تمہاری، اکیلا علی کھڑا ہے، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے وہ ہے سامنے، اور لو علی سے انتقام، مرحب کی موت کا اور قلعہ قاموس کا لو انتقام، اور خبردار کسی بے گناہ مسلمان کو ٹچ نہیں کرنا۔ جب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تو مار کیوں رہے بھائی؟ توجہ ہے، کیا میں نے ہے، خیبر میں نے فتح کیا تھا، مرحب کو میں نے مارا تھا، قاتل مرحب میں ہوں، تو پھر مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو مارنے سے فائدہ کیا ہے؟ ہمیں مارو، تمہاری بستی ہے، تمہارے لوگ ہیں، آؤ بدلہ لے لو۔ کہا یا تو رسول اللہ کا یہ پیغام ہے کہ یا تو اپنی یہ حرکت چھوڑ دو یا جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ یاد رکھنا ہاتھ بھی وہی ہے، ذوالفقار بھی وہی ہے، ہاتھ بھی وہی ہے، ذوالفقار بھی وہی ہے۔ اس دن بھی علی اکیلا تھا، آج بھی علی اکیلا آیا۔ بستی اس دن بھی تمہاری تھی، آج بھی بستی تمہاری ہے۔ بولو کیا بولتے ہو؟ ٹرے سہمے کچلے ہوئے لوگ اپنا اپنا چہرہ لیے ہوئے، اس سے کیا بولے؟ گلے سوکھ گئے تھے، پیروں تلے زمین نکل چکی تھی، دل میں تارے دکھائی دے رہے تھے، مولا علی علیہ السلام کے نعرے کانوں میں گونج رہے تھے، سوچنے سمجھنے کی سکت ختم ہو گئی، بولے کیا؟ حلق سے آواز نہیں نکلنی، اسے کہتے ہیں روب اسلام۔ آخر انہوں نے کہا یا علی ہم رات میں ایک میٹنگ کرتے ہیں اور صبح کو ہم آپ کو اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ رات میں انہوں نے میٹنگ کی اور صبح آئے تو ایک بڑا سا لیٹر لے کر کے آئے، کاغذ، ڈاکومنٹس، مولا کے حوالے کیا۔ مولا نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یا علی جو ہو چکا اس کے لیے ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے۔ کیا کریے؟ معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس بات کی ہم ضمانت دیتے ہیں، اور جتنے لوگوں کو ہم مار چکے ہیں تو اس کے ہر جانے کے طور پر ہم آپ کے یعنی مسلمانوں کے رسول کو اپنی یہ خیبر کی جائیداد جو رہائشی مکان ہے جن میں لوگ رہتے ہیں ان کو چھوڑ کے اب جتنے باغ باغیچے کھیت کھلیان اونٹ گائے بیل بکری جتنا ہے سامان وہ سب ہم مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں، ہمیں جان کی امان چاہیے۔ اسے کہتے ہیں روب اسلام، دبدبہ اسلام۔ مولا کائنات نے وہ لیٹر لیا اور لیٹر لینے کے بعد آئے حضور کی خدمت، اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، سلام کیا، نبی نے جواب دیا، کہا یا رسول اللہ، اور یہودیوں نے معافی مانگی ہے جو کر چکے ہیں، اس آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اس کا وعدہ کیا ہے، اور جو خون ریزی کر چکے تھے، جو لوٹ مار کر چکے تھے، اس کے ہر جانے کے طور پہ اپنی یہ خیبر کی جائیداد جسے بدک کہتے ہیں یہ جاگیر آپ کے نام پہ کی۔ جیسے ہی حضور نے وہ لیٹر لیا، ابھی ہاتھ میں آیا نہیں تھا، وہاں سے وحی کا فرشتہ آ گیا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے محمد سیدہ کو اس کا حق دے دیجئے۔ صلوات بر محمد۔
سورہ روم نا، بڑا آپ کو سیب دے سورہ روم آئے ابھی آپ نے پڑھا ہے۔ بات ذل قربہ حق پورا میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے حبیب آپ اپنی سب سے قریب ترین خاتون کو اس کا حق دے دیجئے۔ زہرا کے علاوہ کوئی ہوتی تو بلاتے نا نبی۔ بے شک بے شک ایک بات کہوں، بیوی رشتہ دار نہیں ہوتی، بیٹی ہوتی ہے۔ بے شک اور اتنا گھبرا کے کیوں سنا؟ بے شک کوئی شک ہے کیا؟ بیوی رشتہ دار نہیں ہوتی، قریب ترین بیٹی ہوتی ہے، وہ آپ کا نطفہ ہے، آپ کا خون ہے۔ توجہ، اللہ نے کیا کہا میرے حبیب اپنی سب سے قریب ترین خاتون کو اس کا حق دے دیجئے۔ کتنی بڑی جائیداد آپ کے ہاتھ آ چکی۔ نبی نے اسی لیٹر کے نیچے لکھا، میں محمد ابن عبداللہ آج اتنی تاریخ کو اپنی یہ خیبر کی پوری جائیداد و جاگیر اپنی اکلوتی بیٹی حضرت زہرا کے نام کرتا ہوں۔ الگ سے کوئی پیپر نہیں لیا تھا رسول اللہ نے، اسی میں لکھا، اسی رجسٹری میں لکھا۔ اب اس سے آسان لفظ کیا ہوا؟ اسی رجسٹری میں رسول اللہ نے لکھا، مہر لگائی اور جناب سیدہ بلا کے ان کے حوالے کر دیا۔ بعد شہادت رسول، بعد شہادت رسول، آپ کو پتا ہے کہ مولا علی تو رسول اللہ کے کفن دفن میں تھے اور یہ سقیفہ بنا رہے تھے۔ اچھا یہ اچھل کے خلیفہ تو بن گئے، دیکھیے حق بولنے میں نہیں ڈرتا، آپ بالکل ڈر کے نہ سنیے گا۔ بیوی کے نام پہ موت آ جائے تو اس سے اچھی کوئی موت ہی نہیں ہے۔ جو ہے بالکل گھبرا کے نہ سنیے گا، میں پڑھ رہا ہوں، میں ایک ایک لفظ قدر مدار۔ بعد شہادت رسول لوگوں نے مولا علی کو چھوڑ کر اپنے اپنے من کا خلیفہ بنا لیا۔ اچھا بن تو گئے، لیکن حکومت چلانا، پورا ملک چلانا کیا آسان بات ہے؟ اس کے لیے سورس آف انکم چاہیے، پیسے چاہیے، اور کوئی سورس آف انکم تھا ہی نہیں۔ اب جو ہے وہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہ دینا ہے، دوسرے ملک سے سفیر آتے ہیں جن سے بزنس کا لین دین ہوتا ہے، ان کی رہائش، ان کے قیام کام کا انتظام، ان کی آسائش، عوام کو دینا ہے، بیت المال ہوتا ہے جسے بینک کہتے ہیں، سب کے اپنے اپنے وظیفے معین ہوتے ہیں۔ بھائی گورنمنٹ بھی دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے؟ دیتی ہے نا، کسی کو راشن دیتی ہے، کسی کو پینشن دیتی ہے نا۔ تو گورنمنٹ چلانا کوئی آسان بات تو ہے نہیں۔ اب بن گئے، اب کیا کریں؟ کہا یہاں خود کے پاس منی باغ نہیں ہے، لوگ آئے کہا تنخواہ دو، ہمیں وظیفہ دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے کیا جو ہم تمہیں دیں؟ تو کہا بن کیوں گئے؟ جب کچھ ہے نہیں تمہارے پلے، اور جو ہے جب تم ہمارے جیسے فقیر ہو تو ہمارے پاس آؤ، لائن میں کھڑے ہو، وہاں کہاں بیٹھ گئے؟ نہیں جب تم خود مانگنے والے ہو تو کرسی میں کہاں بیٹھ گئے؟ آؤ لائن میں لگو۔ انہوں نے کہا یار اب اتنے پاپڑ بیل کے تو حکومت ملی تھی، اب یہ تو وہاں سے چلی جائے، عوام اتار دے گی، اب کیا کریں؟ تو اس میں ایک بڑا بدماش تھا، میں اشارے کرنے کا آدمی ہوں، جی بالکل صحیح، بڑا بدماش تھا۔ اس نے کہا صاحب یہ پتا کرو کہ یہ خرچہ رسول اللہ کیسے پورا کرتے تھے؟ ہاں یہ بات تو ہے کہ بھائی رسول اللہ یہ خرچہ پورا کرتے تھے، ان کو وظیفہ ملتا ہے تبھی تو آئے، ان کو تنخواہ ملتی تھی تبھی تو آئے، تو رسول اللہ کیسے دیتے تھے؟ اب بڑی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ خیبر میں ایک جائیداد ہے کہ جس سے 40 لاکھ درہم سالانہ آمدنی آتی ہے، اور اس سے حضور یہ خرچہ پورا کرتے ہیں۔ کیا کہنا بھائی؟ ہم نے کہا چلو دوڑ پڑو جلدی جاؤ۔ جناب سیدہ کے مزدور وہاں تھے، ان کو مار پیٹ کے بھگا دیا اور اپنے اپنے لوگوں کو وہاں کھڑا کر دیا۔ جب حضرت سیدہ کو یہ خبر ملی، توجہ غور سے سنیے گا، حضرت زہرا کو یہ خبر ملی، مزدوروں نے آ کے بتایا کہ ہمیں مار پیٹ کے ہٹا دیا گیا ہے اور وہاں حکومت کے آدمی قابض ہو گئے تھے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے چکی چھوڑی، تسبیح چھوڑی، مصلی چھوڑا، اٹھی بنت رسول جس کی وجہ سے مباہلہ فتح ہوا تھا۔ توجہ ہے، جناب سیدہ نے سر سے پیر تک چادر لی، توجہ، اور اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ چلی
روایتوں نے لکھا ایک جملہ بی بی کہتی جا رہی تھی. بی بی کہتی جا رہی تھی او ابن قحافہ، او ابن خطاب، ہوش میں آ، اب تیرے دربار میں محمد کی بیٹی آ رہی ہے. ابھی تک صبر و کمالات دیکھے ہیں، آج سیدہ کا علم تجھے دیکھنا ہے، خبردار ہو جا. اچھا جناب سیدہ کے گھر کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، پتہ ہے نا؟ جی جی پتہ ہے. جب یہ مسجد بنی نا تو مولا علی علیہ السلام نے مسجد میں اپنا ایک دروازہ کھولا. تو مولا علی نے دیکھا کہ کئی لوگوں نے کھول لیا دروازہ، سب بند ہو گیا. وہاں سے آیت آ گئی یا رسول اللہ یہ اللہ کا گھر ہے یا مچھلی بازار ہے؟ کوئی سرائے ہے کیا؟ یہ اللہ کا گھر ہے؟ نہیں، آپ ذرا غور سے سنیے گا، مسجد میں ہر حالت میں نہیں جایا جا سکتا. اگر مسجد ہے تو پھر اس کا تصور رکھیے. وہاں بدبودار چیز کا کھا کے جانا بھی گناہ ہے، نہیں جانا چاہیے، مکروہ ہے. میں نے دیکھا بدتمیز لوگ بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں، بدبودار لہسن ادرک بھی کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے. اتنا احترام ہے. بلند آواز سے وہاں بات نہیں کرنی چاہیے، گناہی بات وہاں نہیں ہونی چاہیے. یہ احترام ہے مسجد کا. کوئی نجیب مجید آدمی نہ گزر جائے مسجد سے، ہے نا، کوئی غیر قوم کا مسجد میں نہ آ جائے. سب احترام ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ مسجد میں آئے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ معاذ اللہ مسجد نجس ہے اور آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس واجب ہے پہلے مسجد پاک کرو، بعد میں نماز پڑھو. اگر آپ نے وہاں نماز پڑھ لی ہے، نماز باطل ہے آپ کی، چونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. پہلے پاک کریے اسے، پھر نماز پڑھیے. یہ احترام ہے مسجد کا. تو لوگوں نے کھول لیے دروازے. جب کھول لیے تو اللہ کو علی کی برابری پسند کہاں ہے؟ یا نبی اللہ سب کے بند کرائیے. مسجد کو کیا انہوں نے سرائے خانہ سمجھ رکھا ہے؟ یا رسول اللہ نے سب جگہ بند کرو اپنے اپنے دروازے. سب نے اپنے اپنے دروازے بند کر دیے. مولا علی کا بند نہیں ہوا، کہا اس کو کھلا رہنے دیجیے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک نجس انسان آپ کی مسجد میں آ رہا تو آپ اسے دروازے کے باہر روک دو گے یا پہلے انتظار کرو کہ اندر آ جائے تب ہم روکیں؟ تو اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جب دروازہ کھول لے تبھی منع کر دیتے؟ نہیں، جب دروازہ کھولا جا رہا تھا تبھی روک دیتے، اسٹاپ کر دیتے؟ نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے. نہیں، پہلے تو کھولنے دیا، خرچہ کیا بیچاروں نے، اس کے بعد پھر بند کرائے تو ڈبل خرچہ کیا. اللہ کہے گا یہی تو بتانا تھا انہیں کہ جب اللہ ایک دروازے میں علی کی ہمسری برداشت نہیں کرتا. صلوات بر محمد. اوقات تو تب سمجھ میں آئی جب اللہ نے بند کروائے. تو ایک دروازہ تو تھا اور ہمیشہ حسنین بھی اور خود جناب زہرا بھی جب آتی تھی تو اسی دروازے سے آتی تھی. لیکن آج بی اس دروازے سے نہیں گئی جو مسجد کے اندر کھلتا تھا اپنے گھر کا دروازہ. آج بی صدر دروازے سے آئی جہاں سے سب جاتے تھے. حکمت دیکھو علی کی وجہ کی. اگر گھر کے اندر سے چلی جاتی مسلمان کہتے ہم نے دیکھا ہی نہیں، رسول کی بیٹی کب آئی کب چلی گئی. اس لیے بی زہرا آئی مین دروازے سے، صدر دروازے سے، تاکہ سارے بے شرم دیکھے کہ حق مانگنے محمد کی بیٹی آئی ہے. صلوات پڑھیے پر محمد. مقدمہ فدق شروع ہو رہا ہے عزیزان محترم. آئی بی اور آنے کے بعد پہلا سوال کیا بی نے، خطبہ دیا اور اس کے بعد سوال کیا بی نے، یہ بتاؤ تم نے میرے مزدوروں کو ہٹایا کیوں اور اپنے کارندوں کو وہاں لگایا کیوں؟ توجہ ہے. وہ مکار کہتا ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ کی حدیث ہے. اور کون سی حدیث ہے؟ اس نے ایک حدیث گڑھی کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا یورث ما ترکنا فهو صدقہ، کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، ہم نے جو چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، اور صدقہ اہل بیت پہ حرام ہے، یہ امت کا حق ہے. اچھا وہاں بھی وہ فرق پیدا کر گیا کہ صدقہ خوروں کو مسلمان کہتے ہیں اور جن کا صدقہ کھایا جائے
اور جن کا صدقہ کھایا جائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ کہا نہ ہم وارث بنتے نہ بناتے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ جناب سیدہ کہتی میرے بابا کی حدیث مجھے نہ معلوم کہ تم کہاں سے لے آئے؟ کہا نہیں وہ رسول اللہ نے ہم سے کہی تھی، آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ کہا ایسی کوئی بات نہیں جو رسول اللہ نے مجھ سے شیئر نہ کی ہو، یہ حدیث تمہارے پاس آئی کہاں سے؟ کہا نہیں یہ رسول اللہ ہمیں بتا کے گئے تھے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں۔ اب جملہ سنو بی بی کا۔ کہا اچھا تو کہاں بیٹھا ہے؟ کہا رسول اللہ کی جگہ۔ کہاں بیٹھا ہے؟ رسول اللہ کی جگہ پہ۔ اور فارمولہ کیا دینا ہے کہ انبیاء کسی کو وارث بناتے ہی نہیں پہنچی بات۔ کہا یہ بتا کہ جب تو خود کہہ رہا ہے کہ نبی کسی کو وارث نہیں بناتا تو تو کس حیثیت سے میرے بابا کے منبر پہ بیٹھا ہے؟ صلوات بر محمد۔ سارے دین کے لٹیروں پر کہا میں مسلمانوں نے چن کے بنایا، آپ کے بابا نے نہیں، ہمیں مسلمانوں نے چن کے بنایا، ہمیں مسلمانوں نے ووٹ دیا۔ جبکہ وہ کمبخت بے دین یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اللہ کا نبی یا اس کا جو نائب ہوتا ہے وہ اللہ کے انتخاب سے بنتا ہے، لوگوں کے ووٹ سے نہیں بنتا، اللہ کے سلیکشن سے بنتا ہے، لوگوں کے الیکشن سے نہیں بنتا۔ کہا ہمارے پاس یہ حدیث موجود ہے۔ بی بی کہتی ہے میں ثابت کروں گی کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، جعلی ہے، ڈپلیکیٹ ہے۔ کہا سن قرآن کی آیت، تو کہتا ہے نبی کسی کو وارث نہیں بناتا، جناب داؤد نے اپنا وارث حضرت سلیمان کو بنایا۔ توجہ ہے، اس نے پھر وہی جھوٹی حدیث سنائی۔ بی بی نے پھر دوسری آیت پڑھی وراثت کے متعلق، خدا کی قسم 36 یا 40 آیتیں پڑھی ہیں بی بی نے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور وراثت کے موضوع سے ہٹی نہیں۔ ذرا غور سے سننا، وراثت کے موضوع سے ہٹی نہیں بی بی، وراثت پہ وہ آیتوں پہ آیتیں بدل بدل کے سناتی رہی۔ توجہ ہے، اور یہ ستو کا لٹیرا، یہ فقیر فقط ایک حدیث جھوٹی وہ گھما گھما کے اور ایک دوسری حدیث ہی گڑھ لیتا، ایک دوسری حدیث گڑھ لیتا، مگر اس نے حدیث وہی بتائی گھوم پھر کے کہ ہم انبیاء، ہم جو گروہ انبیاء ہیں یہ وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، ہم نے جو چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ توجہ ہے، اب میں یہاں روک کے حدیث روکوں کہ یہ تو رسول اللہ نے یہاں پر کوئی اعلان نہیں کیا، اب تم قاعدہ بنا رہے ہو کہ ترک یعنی جو رسول چھوڑے گا اس پہ مسلمانوں کا برابر کا حق ہوگا۔ نہیں تھوڑا سا بیدار، جو حضور چھوڑ کے جائیں گے اس پہ مسلمانوں کا برابر کا حق ہوگا۔ میں نے کہا یہ تو جھوٹی حدیث ہے، میں تجھے سچی حدیث سناتا ہوں۔ نبی کہتے ہیں میں 2 قدر چیزیں چھوڑے گا، ایک دامن اہل بیت ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، صلوات بر محمد۔ تو اب یہ دعویٰ کیوں ہے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے؟ بھائی جب رسول جو چھوڑ کے جائے وہ سب کو لینا ہے، سب کا حق ہے، تو پھر اس میں جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو پھر اس میں دھاندلی کیوں کی جاتی ہے، دوغلاپن کیوں کیا جاتا ہے؟ توجہ ہے، جب سارے مکالمے ہو گئے 4 گھنٹے کے بعد منوس کہتا ہے اچھا آپ کے پاس کیا پروف ہے، کیا ثبوت ہے، دکھائیں ہمیں کہ رسول اللہ نے وہ جاگیر آپ کو دی تھی۔ ایک بات جلدی سے عرض کروں، پوری دنیا کا یہ قاعدہ ہے، پوری دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز جس کے ہاتھ میں ہے وہی اس کا مالک ہے۔ یہ ٹوپی میرے سر پہ ہے، خدا نہ خواستہ ظہیر بھائی دعویٰ کرتے کہ یہ ٹوپی میری ہے،
ٹھیک ہے؟ تو ثبوت، گواہ اور دلیلیں انہیں پیش کرنا ہے، مجھے نہیں، کیا کہنا؟ واہ واہ، کیونکہ میرے ہاتھ میں تو آلریڈی ہے۔ ثبوت تو اسے دینا ہے جو دعویٰ پیش کر رہا ہے۔ مگر دیکھیں کہ واحد مقدمہ ہے مقدمہ فدر کہ بیوی سے وہ منحوس گواہ اور ثبوت و پروف مانگ رہا تھا، جبکہ دینا اسے چاہیے، دینا اسے چاہیے، لیکن وہ مانگ رہا ہے بیوی سے۔ بھائی قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز جس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کی ہے۔ ارے بھائی آپ کو ہندوستان کا بھی یہی قانون ہے، کورٹ جو ہے وہ فیصلہ سناتی ہے، قبضہ نہیں دلاتی۔ کیا کہنا؟ کسی زمین پہ اگر کیس چل رہا ہے تو کورٹ صرف آپ کے حق میں فیصلہ دے سکتی ہے، ججمنٹ دے سکتی ہے، قبضہ نہیں دلائے گی۔ قبضہ خود کرو، اس لیے کہ کورٹ بھی جانتی ہے جس کا قبضہ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ توجہ ہے؟ تو عزیزان محترم، وہاں تو آلریڈی قبضہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا تھا، تو ثبوت و پروف تو اسے دینا چاہیے تھا۔ ایک دھاندلی سن رہے ہیں، اور دوسری دھاندلی یہ ہوئی بیوی کے کیس میں کہ جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی منصف تھا۔ ایسا پوری دنیا میں کہیں آپ نے کیس نہیں سنا ہو۔ ابھی اگر کسی جج کے اوپر کیس کیا جائے تو وہ تھوڑی اسی کی سنوائی کرے گا، دوسری بینچ میں دوسرا جج اس کی سنوائی کرے گا، تو وہ کم بس سیٹ چھوڑ کے ہٹ جاتا۔ اصل کا ہوتا کہ میرے خلاف کیس ہے، حکومت کے خلاف کیس ہے، تو اس کا فیصلہ کوئی اور دے گا۔ دوسری دھاندلی یہ ہوئی کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے، بیوی نے وہ تحریر نکالی، کہا یہ دے۔ اب انہوں نے پڑھی، بغور پڑھی، نظریں کمزور ہو گئی تھی، بغور پڑھی، پہلے نے دوسرے کو دی کہ ہاں بھائی یہ یہودیوں کی تحریر ہے، انہوں نے دیا تو ہے، ملکیت تو انہی کی ہے، اور رسول اللہ کے لکھ رہے ہیں کہ میں محمد ابن عبداللہ یہ تحریر کرتا ہوں کہ میری یہ فدق کی جاگیر میری بیٹی اس کی سیدہ کی ہے۔ بھائی یہ دستخط بھی رسول اللہ کی، مہر بھی رسول اللہ کی، نہیں پہنچ رہی ہے۔ وہ پڑھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، تصدیق کر رہے تھے کہ یہ تحریر رسول اللہ کی ہے، رائٹنگ رسول اللہ کی ہے، یہ دستخط رسول اللہ کے ہے، یہ مہر رسول اللہ کی ہے۔ مجھے نہیں پتا شہزادی گئی کیوں تھی۔ عزیزان محترم، اصل میں قیامت تک کے لیے بیٹی ان منحوسوں کی زبان سے یہ اقرار کرانے گئی تھی کہ محمد لکھنا بھی جانتے تھے، محمد پڑھنا بھی جانتے تھے۔ صلوات بر محمد۔ تو بھئی یہ تو آپ نے پروف کر دیا کہ ہاں یہ تحریر یہ رائٹنگ رسول اللہ کی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے اس تحریر پہ کوئی گواہ ہے جس کے سامنے رسول اللہ نے تحریر لکھی ہو؟ کیا کہنا بھائی؟ کہاں گواہ بھی، اور بی بی نے وہی مباہلے والے گواہ لے کے آئے۔ اب تھوڑا سا جاگیے، وہی گواہ جو اللہ کی توحید کے گواہ بن کے گئے تھے وہی بی بی نے پیش کیے۔ یہ علی مرتضیٰ میرے گواہ ہیں، یہ میرے دونوں بچے میرے گواہ ہیں، اور ایک کنیز ہے ام ایمن یہ میری گواہ ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ آپس میں گفتگو کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی آپ کا کیس خارج ہوتا ہے، حکومت آپ کو واپس نہیں کرے گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ گواہی کا قرب پورا نہیں ہوتا۔ کہا کیسے نہیں ہوتا؟ کہا حسنین نابالغ ہے، اس لیے ان کی گواہی معذرت مانی نہیں جائے گی۔ علی آپ کے شوہر ہیں اور ایک مرد ہے، اسلام میں دو کی گواہی چلتی ہے، اور یہ کنیز بھی ایک ہے، اکیلی ہے، کم سے کم 4 عورتیں ہوتی تو آپ کی گواہی مانی جاتی۔ بیوی نے اپنا کیس واپس لے لیا، توجہ ہے، گواہ نہیں بدلے۔ بیدار ہو کے سنیں گے، بیدار ہو۔
اگر اشارہ کرتی سلمان، ابو ذر، مقداد، حذیفہ دیکھ نہیں تھے، بھیڑ لگا دیتی بیوی، لیکن گواہ واپس لیے، لیکن کیس واپس لیا، گواہ نہیں بدلے۔ میں نے کہا بیوی ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کہا یہی تو بتانے گئی تھی، یہ وہ گواہ ہے جو مباہلے میں گئے تھے۔ ان کی گواہیوں کو عیسائیوں نے مان لیا، مگر یہ منحوس نہیں مان رہا ہے۔ اصل میں بی بی فدق لینے نہیں گئی تھی، اس بے غیرت کا مذہب بتانے گئی تھی۔ صلوات بر محمد و آل معصوم کی گواہی کا انکار کرنے والا واجب القتل ہوتا ہے۔ عیسائی کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے جناب مریم کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ کی گواہی مان لی کہ گود کا بچہ بولتا نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں کمزرفی یہ تھی، بی بی نے اپنا مقدمہ واپس لیا۔ چل اپنا مقدمہ واپس لیتے ہیں، گواہ نہیں، گواہ بی بی نے وہی رہ دیتے۔ آپ جانتے ہو عزیزان محترم، رسول اللہ نے اس شخص سے ایک اونٹ خریدا، قیمت پوچھی کا اتنی، توجہ، نبی نے کہا سودا پکا، یہ اونٹ میرا، اور میرے یہاں جو درہم رکھے ہوئے ہیں وہ تیرے میں لے کر کے آتا ہوں۔ وہ وہیں کھڑا ہوا تھا، کچھ مسلمان نکلے، نماز پڑھ دی، دیکھا کہ یہ گھوڑے والا کھڑا ہوا ہے، گھوڑے کا واقعہ ہے، گھوڑا ہے، تو گھوڑے والا کھڑا ہوا ہے، انہوں نے دیکھا بڑا اچھا، رک گئے کہ بھائی قیمت کا بک گیا کیا؟ بک گیا، کون نے خریدا؟ تم سے کیا مطلب کسی نے خریدا ہو؟ کہ بھائی بتا دو، اتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے، ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ ہم خوش ہیں، بتا دو کس نے خریدا؟ کہا مسلمانوں کے رسول نے خریدا۔ وہ مسلمان نہیں تھا، کہا مسلمانوں کے رسول نے خریدا۔ انہوں نے کہا چلو تمہارا سودا طے ہو چکا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تھوڑے دور چلے، پھر پتہ نہیں ذہن میں کیا ہے، پلٹ کے واپس آئے۔ کہا اگر رسول اللہ نے اس گھوڑے کو چنا ہے تو اس کا مطلب اس میں کوئی خوبی ضرور ہوگی جسے اللہ کے رسول نے چنا ہے۔ نگاہ رحمت للعالمین نے جسے پسند کیا تو کسی عیبی چیز کو اللہ کا رسول پسند نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی خوبی، کوئی کرامت موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اسے خریدا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی سودا کتنے میں پٹا؟ کتنے میں سودا طے ہوا؟ اس نے کہا اتنے درہم۔ تو آپ اس کے ڈبل دیتے۔ وہ تو مسلمان تھا نہیں، اس نے کہا پکا ڈبل دو گے؟ کہا ہاں ڈبل دیں گے، ہمیں دے دو۔ تو جلدی پیسے نکالو، ہم بھی اپنے گھر جائیں، آخری بچہ ہے، بیچ کے جانا ہے، رسول اللہ نہ آ جائے۔ انہوں نے درہم کی تھیلی دی، لے کے چلے گئے۔ اب جب رسول اللہ آئے تو ویسے گن رہا تھا۔ نبی نے پوچھا کہاں گیا میرا گھوڑا؟ نے کہا کون سا گھوڑا؟ کہا ابھی جس کا سودا ہوا ہے۔ کہا وہ تو میں نے بیچ دیا۔ کہا بیچ دیا؟ بات پوچھتے ہو رہی تھی، تم نے بیچا کیوں؟ اب جب دو چار باتیں ہوئی تو بھائی متوالے تھے، محبت والے پروانے، جہاں شمع رہے گی تو پروانے آئیں گے نا۔ اب بھیڑ لگ گئی، اتنے میں صاحب آئے فیصلہ کرنے کے لیے۔ یہ اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر پائے، یہ رسول اللہ کے مقدمہ سن رہے تھے۔ تو اچھا کہا بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارا ان سے کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا۔ اچھا اگر ہوا تھا تو رسول اللہ سے پوچھئے کہ کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی پروف ہے؟ اب یہ مڑے کہا یا رسول اللہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، آپ جب بات کر رہے تھے کسی نے سن بھی لیا ہو تو بتائیے، تمہارا بھی ہم اس کو بتاتے۔ رسول خاموش ہو گئے۔ وہاں سے مشکل کشائے کائنات آ رہا۔ چیرتا ہوا چودھویں کے چاند کی طرح نکلا ابو طالب کا لال۔ بچوں پہنچے، حضور کے چہرے پر دیکھا کہ خستگی ہے، کچھ ناراضگی ہے، کچھ رنجیدگی ہے۔ مزاج شناس سے یا حبیب اللہ کیا ہوا؟ کہا اس سے گھوڑے کا سودا ہوا تھا، میں پیسے لینے گیا، اتنی دیر میں اس نے کسی کو بیچ دیا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ گواہ پیش کرو۔ اس نے کہتے ہیں گواہ پیش کرو۔ علی نے ذوالفقار نکالی، توجہ، اس ملول کے سر و گردن میں جدائی پیدا کی، تہے تیغ کیا مولا نے اسے،
اور پھر نیا میں رکھ دیا، سارا مجمع بہت شکا ہو گیا، یہ صاحب آگے بڑھے یعنی سے قتل کیوں کر دیا؟ کم وقت تجھے یہ نہیں معلوم جو معصوم سے گواہ مانگے وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد۔ یہ اللہ کی توحید کے گواہ بن کے آتے، تم ان سے گواہ مانگو گے؟ لعنتی جھوٹے مکار، یہ اللہ کی توحید کے گواہ ہیں، یہ گواہ ہیں، ثبوت ہے کہ اللہ ہے، تم ان سے گواہ مانگو گے؟ تو معصوم سے گواہی نہیں مانگی جاتی۔ بی بی یہی کرنے آئی تھی، بی بی جانتی تھی کہ یہ مجھے رد کرے گا، میں اسے واجب القتل بنا دوں، علی کے ہاتھوں نہیں مارا جائے گا، حسن کے ہاتھوں نہیں مارا جائے گا، حسین کے ہاتھوں نہیں مارا جائے گا، لیکن جب میرا بیٹا 12واں بیٹا مہدی آئے گا قبروں سے نکالے گا۔ صلوات پڑھیے پر محمد۔ منوس واجب القتل ہے۔ عزیزان محترم، میں کچھ علماء کو اچھا سمجھتا تھا، اس میں نام لے لیتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری، کئی جگہ انہوں نے حق بولا، لیکن جب بی بی کا معاملہ آیا نا تو وہ بھی دھاندلی کاٹ کے نکل گئے۔ بی بی کے معاملے میں وہ حق نہیں بول سکتے تاکہ ان کو گالیوں سے بچا لیں۔ عزیزان محترم، آپ کو بتائے اللہ نے آنکھیں دو دی، یہ ناک کے نتنے اللہ نے دو رکھے، ہاتھ اللہ نے دو رکھے، پیر اللہ نے دو رکھے، ہے نا، لیکن یہ زبان اللہ نے ایک رکھی ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر جگہ اسلام میں دو گواہ چلتے ہیں، اللہ نے دو گواہ بنائے، آنکھوں سے دیکھو گواہی دو، ناک سے سن لو گواہی دو، ہاتھ سے چیک کر لو گواہی دو، گواہی دینے جانا ہے تو دونوں پیر سے چل کے جاؤ گواہی دو، لیکن زبان ایک ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ دوگلی ہوتی ہے، یہ لعنت اللہ کو رضی اللہ بنا دیتی ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد۔ اس سے بہتر صلوات بندے سمجھ میں دوں گا۔ یہ اتنی خطرناک ہے کہ اللہ نے 32 ذات کا سب سے سخت پہرا یہی رکھا ہے۔ اللہ کو معلوم یہ دوگلی ہے، یہ حق نہیں بولتی، جہاں بولنا چاہیے وہاں حق بولے، جہاں باطل ہو اس کے خلاف اعتراض کرے، یہ ہے زبان دینے کا اللہ کا مقصد۔ لیکن اللہ جانتا تھا کہ یہ جھوٹی زبانیں سب مکر گئے۔ اللہ کے صاحب وہ اتنا بڑا معاملہ تھا، کنڈیشن پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، یہ سب اٹھا کر کے ایک شخص کو نہیں دیا جا سکتا، سب مسلمانوں کا حق اٹھا کے ایک کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے انہوں نے نہیں دیا۔ سب سے پہلے تو یہ ثابت کریے کہ مسلمانوں کا حق تھا، ثابت کریے۔ اب میں ایک دلیل دے رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ایک آدھ گزارش کر کے مسائل کی طرف آ جاؤں گا، کیونکہ آج ایک شب شہادت ہے، باقاعدہ طور پہ فدق آپ کی سمجھ میں آ چکا ہے۔ قیامت تک یاد رکھنا، اس سے بہتر دلیل ابھی تک نہ ملی ہے اور نہ ملے گی، مجھے 20-25 سال میں ملی۔ بالکل سامنے کی بات کرنا جب کوئی فدق پہ آپ سے بات کرے، بالکل تاریخ دونوں کی تاریخ ہے، کوئی بھاگ نہیں پائے گا، کوئی نکل نہیں پائے گا، اور اگر واقعی حلالی ہوگا تو پھر بی بی کا کلمہ پڑھ لے گا، مان لے گا کہ رسول کی بیٹی حق پہ تھی۔ دلیل دے کے جا رہا ہوں آپ، تم یہ کہتے ہو کہ مسلمانوں کا حق ہے، شہزادی کا حق نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں خیبر فتح ہوا کب؟ جزاک اللہ، 7 ہجری۔ کب؟ 7 ہجری۔ رسول اللہ کی شہادت ہوئی کب؟ نہیں 11 ہجری صحیح بول رہا ہے، 28 سفر ہے۔ رسول اللہ کی شہادت ہوئی کب؟ جزاک اللہ بیٹا، زندہ رہو، سلامت رہو۔ 11 ہجری، بہت اچھا، جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، دل کی گہرائیوں سے تمہیں دعا ہے۔ 11 ہجری کب؟ رسول اللہ کی شہادت، سارے بولے رسول اللہ کی شہادت، پہلے شہادت بولیے، اس لفظ کو زبردست کریے تاکہ وفات دھوکے سے نہ نکلے۔ رسول اللہ کی شہادت 11 ہجری۔ کتنے سال ہوتے ہیں بیچ میں؟ 4 بیٹا، 8 9 10 اور 11 میں رسول گئے، شہادت ہوئی ہے تو 4 سال ہو گئے نا۔ اگر مسلمانوں کا حق تھا، ختم ہو رہی ہے مجلس،
اب کوئی خاموش نہ رہنا. اگر مسلمانوں کا حق تھا 4 سال تک رسول اللہ نے دیا کیوں نہیں؟ صلوات پر محمد. چار سال تک بعد اللہ دبائے ہوئے بیٹھے کیوں رہے؟ اور جبکہ تم خود نبی کی امانت کا کلمہ یہ پڑھتے ہو، صحیح بخاری سے پڑھ رہا تم رسول اللہ کی دیانتداری اور امانتداری یہ بتاتے ہو. ہماری کتاب میں تو اللہ جانے ہم سے تو بہتر کون رسول کو جانتا ہے. ہم نے آل محمد سے رسول کو لیا ہے. ہم غیروں کی بات کر رہے ہیں، غیروں کی، کہ کسی ملک سے غالباً بحرین سے کچھ زکوٰۃ کا مال آیا تھا. آدھی رات ہو گئی آنے میں، اونٹ میں لگا ہوا تھا. لوگوں نے اطلاع دی، نبی آئے، کہا یہاں اجالا کرو، چراغ وغیرہ جلائے گئے. کہا وہ رجسٹر نکالو، بیواؤں والا، یتیموں والا، مسکینوں والا، فقیروں والا، سب نکالو. انہوں نے رجسٹر دیا. رسول اللہ نے ایک ایک کو بلایا، کہا یہ فلانے کے گھر میں، یہ ان کے گھر میں، یہ ان کے گھر میں، جس کا حق ہے دیو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی کچھ دیر باقی ہے، فجر ہو جائے پھر کر لیں گے. نبی نے کہا یہ ضمانت دے دو، فجر تک میں زندہ رہوں گا. یہ ہمارا واقعہ نہیں ہے، غیروں کا ہے. ضمانت دیتے ہو؟ کہا یا نبی اللہ نہیں دیتا. کہا تم میرے 2-4 گھنٹوں کی ضمانت نہیں لیتے، میں اتنے سارے مسلمانوں کا حق اپنے سر پہ کیوں دے؟ تو امانت دار ہے نا پیغمبر. تو جس نے زکوٰۃ کے مال کو 2-4 گھنٹے اپنے پاس نہیں رکھا، اس نے مسلمانوں کی جاگیر کو اپنے پاس کیوں رکھا؟ تو نبی کا نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق مسلمانوں کا نہیں، فاطمہ زہرا کا. صلوات پر محمد. حق ہوتا تو پیغمبر دیتے، جس کا حق تھا پیغمبر اسے دے کے گیا. جس کا حق تھا، قرآن نے جس کا حق بتایا تھا، رسول اللہ اسے دے کے گئے. پتہ نہیں باغ فدق کے چھن جانے کے بعد مدینے میں کتنے غریب مسلمان بھوکے مرے. آپ کے لاک ڈاؤن سے بدتر استھتی وہاں ہوئی، اس سے بدتر حشر وہاں. آپ نے دیکھا نا ابھی لاک ڈاؤن میں کیسے غریب و غربا مر رہے کہ سب کا چھین کے ایک کو دے دو. وہی حشر ہوا تھا. اگر محمد کی بیٹی نہ گئی ہوتی، آج دنیا کی کوئی بیٹی اپنا حق کا مطالبہ نہیں کر سکتی. رسول اللہ کی بیٹی اس لیے اپنا حق بتانے کے لیے گئی تھی، اپنے لیے نہیں، ہماری بیٹیوں کے لیے. بیٹیوں کا حق ہوتا ہے اور بیٹیوں کا حق ادا کرنا چاہیے. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے بیٹی عطا کرتا. میں دیکھتا ہوں کہ اگر پہلی بیٹی ہو جائے اور خدا نہ خواستہ دوسری بیٹی ہو جائے تو باپ کم پریشان ہوتا ہے، محلے والے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کوئی پیدا نہیں ہوا، کوئی مر گیا. چہرے پہ اتنی اداسی چھا جاتی ہے. تم اس کے رازق ہو، تم اس کے خالق ہو، تم نے پیدا کیا اسے، تم رزق دو گے اسے، کیوں پریشان ہو گئے؟ رسول اللہ کے چہرے پر ایسی خوشی کبھی نہیں آئی. 4 بیٹے کھونے کے بعد جو زہرا کو جب اپنی آغوش میں لیا ہے تو آئی ہے. علی مرتضیٰ کی زینت بنی ہے حضرت سیدہ زینب. 18 بیٹے تھے، 18، لیکن زینت کون بنا؟ مولا کی، ان کی بیٹی بنی. حسین کی محنتوں کا نتیجہ ان کی بیٹی بنی. تم اپنے اماموں کو پڑھتے ہو، سنتے ہو، اس سے عبرت نہیں لیتے؟ تمہیں پتا ہے بیٹی کی عظمت کیا ہے؟ جب اللہ کائنات میں بہت خوش ہوتا ہے نا، کبھی بہت خوش ہوتا ہے اللہ، تو کہا پروردگار کیا کرتا ہے؟ کہا زمین میں بیٹی کو پیدا کرتا ہے. جب کہیں بیٹی پیدا ہو تو خوش ہوا کرو کہ تمہارا رب آج بہت خوش ہے کہ اس نے بیٹی پیدا کی.
تم بیٹا اور بیٹی کے جھگڑے میں لگے رہتے ہو، ان سے پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ ایک بیٹی کے لیے ترستے ہیں کہ پروردگار ہمیں دے دے۔ اللہ نے تمہیں دی، تم قدر نہیں کرتے، قدر کیا کرو۔ جب تیسری بیٹی کو اللہ، سنیے، تیسری بیٹی کو جب اللہ، معصوم کی حدیث ہے، جب بھیجنے لگتا ہے نا تو اس سے پہلے اللہ اس سے معاہدہ کرتا ہے اس بیٹی سے کہ تیرے رب نے تیری آمد کے طفیل تیرے باپ کے رزق کو 2 گنا کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے۔ تو جا رہی ہے نا دنیا میں، تیرے قدم پڑیں گے، تیرے باپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ یہ سب سمجھنے والی بات ہے، محسوس کرنے والی بات ہے۔ آل محمد سے جب عقیدت پیدا ہوتی چلی جائے گی اور عقیدت کے ساتھ ساتھ اس میں عمل پیدا ہوتا جائے گا تو یہ ساری بات دربار میں شہزادی سیے گی۔ 8-9 گھنٹے گزرے ہیں، محمد کی بیٹی بوڑھی ہو کے آئی۔ میں کیا کروں اس ذلیل امت کو؟ محمد کی بیٹی نے فدق مانگا، تم نے نہیں دیا۔ علی کی بیٹی نے بازار میں چادر مانگی، تم نے نہیں دی۔ حسین کی معصومہ نے تھوڑا سا پانی مانگا، تم نے نہیں دیا۔ عزت کیا کرو بیٹی کی، تم عزت دار قوم ہو، ہر بیٹی کی عزت کیا کرو، ہر لیڈیز کی عزت کیا کرو، اور خاص کر بچوں دیکھو، جب مجلس میں آئے تو کبھی جھڑکنا نہیں، کسی کو نہیں جھڑکنا، اور خاص کر معصوم بچوں، اور بچوں میں بھی اگر کوئی بچی ہو تو خدا کی قسم اسے کبھی جھڑکنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں، الہ آباد کا بالکل سچا واقعہ ہے، اس کے گواہ آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی مجلس ہو رہی تھی مردانی، الہ آباد میں آپ جانتے ہیں شیعوں کا ہجوم ہے، تبرک بٹنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، شیرمان تقسیم ہو رہی، ایک چھوٹی سی بچی بانٹنے والے کے پاس آئی کہ ہمیں تبرک دے دو، اس نے دیکھا بھیڑ بہت زیادہ ہے، کہا بیٹا بھی تھوڑی دیر بعد آنا، ہم دے دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آ گئی، اس نے کہا بیٹا میں نے کہا نا ابھی تھوڑی دیر بعد آؤ، میں دے دوں گا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ آئی تو وہ غصے میں آ کر جھلا کے اس نے دھکا دے دیا، دھکا دیا تو وہ مظلوم بیٹی، وہ بچی وہاں گر گئی، اور گر کے وہ رونے لگے۔ یہ تبرک بانٹنے میں مصروف ہو گیا، وہ بیٹھی روتی رہی۔ جب تبرک بٹ گیا، لوگ چلے گئے، تو 1-2 گھنٹے کے بعد وہ بھی انسان ہے، مولائی ہے، غصے میں ہو گیا۔ جب اس نے بچی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کا بھی دل پسیجا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ 2-3 شیرمان لے کے اس کے پاس آیا، آ کے بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے بیٹا ہمیں معاف کر دینا، ہم نے جان بوجھ کے آپ کو دھکا نہیں دیا، آپ بار بار آ رہی تھی، اس لیے ہم سے غصے میں ایسا ہو گیا۔ جانتے ہو اس مظلومہ نے کیا کہا؟ وہ بچی کہتی ہے اس میں نیا کیا ہے؟ کہا جب بھی کوئی ملا ہے اس نے مجھے دھکے ہی دیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اہل شہادت نہ ہوتی تو میں جناب سکینہ کی طرف چلتا، آپ کے جذبات کو بیدار کرنا تھا۔ جن کے پاس بیٹیاں ہیں، اللہ تمہاری بیٹیوں کو شاد و آباد رکھے۔ اگر اللہ نے بیٹی نہیں دی ہے تو دعا مانگنا اس ایام زہرا کے صدقے میں کہ پروردگار ہمیں ایک بیٹی ضرور دینا تاکہ ہم اسے سیرت حضرت زہرا پہ چلائیں۔ باپ کے دل کی ٹھنڈک ہوتی ہے، سکون ہوتی ہے بیٹی۔ اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے، ایصال ثواب کی مجلسوں میں ہمارا سابقہ ہوتا ہے، لوگ بیٹا بیٹا کرتے ہیں، بیٹے کو باپ کا نام آتا ہے ان پہ کوئی کیفیت نہیں ہوتی، لیکن 20-20 سال کے بعد بھی جب باپ کا نام آتا ہے نا، اور ذکر کرتے کرتے بیٹیاں رونے لگتی ہیں۔ تمہارے جنازے کی رونق و زینت تمہاری بیٹی ہوتی ہے، جن کی بیٹیاں ہوتی ہے نا، جب باپ کا جنازہ نکلتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مسائل میں تفصیل سے پڑھوں گا، اہل شہادت ہے یار۔
عزیزان محترم، سقیفہ بن گیا، دربار کا ایک شخص آیا، ترے مولا کائنات تھے، لوگ یہ سمجھتے مولا علی باہر نہیں آئے تھے، آج پوری روایت سننا۔ اس نے دروازے پہ تب پر بات کیا، جناب امیر علیہ السلام باہر آئے، مولا علی آئے پہلے۔ اس نے کہا آپ کو دربار میں بلایا ہے، مولا نے کہا جا کے کہہ دو میں قرآن لکھنے میں مصروف ہوں اور مجھے کسی قسم سے دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کریں، اور کہنا اب تم دوبارہ واپس نہیں آنا، میں اپنے گھر سے باہر نہیں آؤں گا، پہلے علی نے کہا ہے یار۔ اس ملعون نے جاگنے کے بعد کہا کہ علی آنے سے انکار کرتے، دوبارہ پھر وہ آیا، دروازے پہ تب بات کیا۔ جناب فضہ نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ کہ میں حکومت کا فرستادہ ہوں گا، کس لیے آئے ہو؟ علی سے ملنا ہے، کہا وہ قرآن لکھنے میں مصروف ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ تیسری مرتبہ میں اب تاریخ کہتی ہے 1-2 لوگ نہیں 36 لوگ آئے، 36 اور 40 کی روایت ہے۔ آگ اور لکڑیاں لے کر کے آئے، درِ زہرا پہ لکڑیاں لگا دی گئی۔ کہتے ہیں ابو الحسن کو باہر نکالو۔ امام حسن آگے بڑھنا چاہتے تھے، بی بی نے روک دیا، حسن تم رک جاؤ۔ پہلے تو بی بی نے لباس پہنا، چادر اڑی، اس کے بعد بی بی دروازے پر آئی، کہا کیا کام ہے؟ کہا علی کو باہر نکالو، ہمیں ان سے بیعت لینا۔ کہا علی کتابت میں مصروف ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ کہا باہر نکالو ورنہ ہم دروازے پہ آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے کہا اس دروازے پہ آگ لگاؤ کہ جس پہ رسول آ کے سلام کرتے۔ کہا ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ کہا اس دروازے کو جلاؤ گے جس میں حسنین سے بچے رہتے ہیں۔ کہا ہم کچھ نہیں چاہتے۔ ایک مرتبہ دروازے میں آگ لگی، دروازے میں آگ لگی نا عزیزان محترم، مدینے کے 36 بدماش مل کر دروازے کو ادھر سے ادھر دھکا دیتے ہیں۔ اکیلی محمد کی بیٹی دروازے کو سنبھالے ہوئے تھی۔ ایک مرتبہ یہ دوسرا حرامی آگے بڑھا، اس نے وہ زور سے لات دروازے پہ ماری، ارے چلتا ہوا دروازہ جس میں لوہے کی بیخیں تھی۔ وہ روایت میں نہیں پڑھوں گا۔ چلتا ہوا دروازہ جناب فاطمہ زہرا کے اوپر آیا، مسلمانوں نے چلنا شروع کیا، چلتے بھی جاتے ہیں، نیچے محمد کی بیٹی ہے۔ نہیں، صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ مولا علی علیہ السلام کہاں تھے؟ دروازے پہ مولا کیوں آئے، بطول کیوں نہیں آئے؟ یہ ہمیشہ لوگ سوال کرتے ہیں، آج جواب سن لو اور اسی پہ ختم دعا کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کیوں نہیں آئے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی چھوٹا معاملہ تھا؟ خدا کی قسم میں بہت دیر رویا جب میں نے علامہ مجلسی کی روایت پڑھی۔ وہ کہتے 5000 لوگوں نے بیک وقت حملہ کیا تھا، اور حملہ فقط دروازے پہ نہیں تھا، کوئی علی کے گھر کی دیوار توڑ رہا تھا، کچھ حرامی علی کی چھت پہ کھڑے ہوئے تھے، چھت توڑ کے جیسے ہی وہ اندر داخل ہونے لگے نا، اور جب جو بے غیرت اندر آئے ہیں، ایک مرتبہ علی نے اپنے دوست کی رضا اٹھائی، زینب کو چھپایا، اپنے سر کے امامہ کھولا، ام کلثوم کو چھپایا، مصلی اٹھایا، اپنے گھر کی کنیزوں کو چھپایا۔ وہ حرامی علی کو کھینچ رہے تھے، علی گھر کی بیٹیوں کو پردہ کرا رہا تھا۔ نہیں، ہم سے گریہ ادا نہیں ہو رہا، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ مسائل کے لیے ظاہر کا پڑھنا نہیں، آپ کا تصور شرط ہے۔ جب گرا ہے نا دروازہ، بی بی نے ایک آہ بھری، 36 لوگ دروازے کو کچل کے گئے، 4 پسلیاں ٹوٹ چکی ہے بی بی کی، چلا کے چیخ کے کہا فضہ میرا محسن شہید ہو گیا۔
مولائے کائنات علیہ السلام کا بازو پکڑا تھا، رسی ڈالی گئی، علی کو کھینچ رہے تھے۔ جب بی بی کو احساس ہوا نا کہ علی کو باہر لا رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم محمد کی بیٹی کا حوصلہ کیا تھا، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، بچہ ثابت ہو چکا ہے، اللہ اکبر یا علی کہہ کے بی بی نے چلتے ہوئے دروازے کو، اس میں لوہے کی ایک میخ تھی، اگر ایران کی روایت مانگے تو ایک میخ بی بی کے سینہ اقدس میں پسلیاں بھی شکستہ ہیں، سارا جسم لہو لہو ہے، میخ سینے میں دسی ہوئی ہے۔ بی بی نے یا علی کہتے اور چلتے ہوئے دروازے کو دور کیا، ایک مرتبہ کا فضہ مجھے سہارا دو، فضہ نے بی بی کو سہارا دیا، بی بی آئی علی کے کمر کے پٹکے میں ہاتھ رکھا، کہا میں علی کو لے جانے نہ دوں گی، مجھے نہیں معلوم یہ اتنا حوصلہ محمد کی بیٹی لائی کہاں سے ہے، کہا علی کو لے جانے نہ دوں گی، ولایت کی حفاظت کر رہی ہے محمد کی بیٹی۔ ایک مرتبہ عزیزو قنفذ ملعون نے بی بی پہ تازیانے برسائے، جب تازیانے مار مار کے تھک گیا نا، بی بی نے علی کی قبر کا پٹکا نہ چھوڑا، اب یہ قنفذ حرامی آگے بڑھا، تلوار کے دستے سے بی بی کے پنجے پر بہت زبردست وار کیا۔ پنجہ شکستہ ہو گیا بی بی کا، گرفت چھوٹ گئی، بس دو جملے ختم دعا ہے، علی کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا فضہ میری ابا کو درست کرو، میرے سر پہ مکنا رکھو، میں رسول اللہ کے روضے پہ جا کے ان کے لیے بددعا کروں گی۔ جب بی بی پہنچی ہے نا، بس ختم ہو گئی محنت۔ اور ایک مرتبہ جیسی بی بی نے کہا ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بعد کھول دوں گی، جیسی بی بی نے کہا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی، محمد کی بیٹی کی آواز ان ملونوں کے کانوں تک نہ پہنچے، ابھی بی بی روضہ رسول میں پہنچی تھی، مولا نے جناب ابو ذر کو بلایا، سلمان و ابو ذر دونوں وہاں تھے، ابو ذر کو بلایا، کہا جاؤ بنت رسول سے کہنا علی کہہ رہے تمہیں میرے حق کا واسطہ، نبی نے مجھ سے عہد لیا تھا مدینے میں تلوار نہ اٹھاؤں گا، جا کے کہنا علی کے حق کا واسطہ بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا۔ ابو ذر نے آ کے کہا بی بی علی کہتے میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کرنا، روضہ رسول سے یہ کہہ کے چلی یا علی تیرے حکم سے واپس آ رہی ہوں، زہرا ان سے تا قیامت ناراض رہے گی، میرا بچہ میرا انا للہ و انا الیہ حسین